حضرات محترم حضرت سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، ہمیں نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا موعظۃ وجلت منها القلوب، حضور نے ہمیں ایسا واعظ فرمایا کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہیں وہ نرم ہو گئے، وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور نے ہمیں ایسا واعظ فرمایا۔ فَقُلْنَا يَا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے اس واعظ کو سن کے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ اب الوداعی گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ نے آج کیسا واعظ ہمیں فرمایا ہے؟ حضرات محترم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایسا بیان فرمایا کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل نرم ہو گئے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ واعظ کیا تھا؟ حضرات محترم چند الفاظ ہیں۔ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت کہ آپ جوامع الکلم ہیں، الفاظ مبارک تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم لامحدود ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی عرض کی کہ جب بھی حدیث رسول سنیں تو یہ سمجھ کے سنیں کہ یہ کلام آپ سے بھی ہوا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ سمجھ کے سنیں کہ یہ نزول جو ہے اس امت پر ہوا، براہ راست تو حضور پر ہوا، اور حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے جو ہے اس کے اندر پیغام ہے، اس میں نصیحت ہے۔ تو حضرات محترم حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واعظ مبارک کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کیا واعظ تھا؟ چند الفاظ ہیں حضرات محترم۔ یہ الفاظ جو پہلا ہے یہ اکثر و بیشتر حضور علیہ السلام اس کو فرمایا کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کا بیان آیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل۔ بہت بڑا سبق ہے حضرات محترم، اس میں طریقت کا بھی، شریعت کا بھی، معرفت کا بھی، حقیقت کا بھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ۔ اپنے ہر امتی کو یہ حضور نے پیغام دیا کہ میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں اور اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری کرو، متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرات محترم یہ متقی اور پرہیزگار ہونے کا پتہ ہے کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید کتاب حکمت جن لوگوں کے لیے نازل ہوئی نا، جو ان سے فائدہ اٹھائیں گے، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت تو تمام عالمین کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اہل تقوی ہوتے ہیں، جو صاحب احسان ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کتاب مجید کا فیض عطا فرماتا ہے۔ اور یہی جماعت تقوی ہے، جماعت صاحب احسان لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ کسی سے اللہ محبت کرنے لگے، جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگے، کیا اس کو دنیا آخرت میں کسی چیز کی محرومی ہو سکتی ہے حضرات محترم؟ کیا اس کو موت میں سختیاں ہوں گی؟ کیا اس کو قبر میں وحشت اور اندھیرا محسوس ہوگا؟ کیا میدان محشر میں جو بڑی گھبراہٹ ہے اور جو وہاں پہ معاملات ہیں، کیا ان کو سامنا اس کو کرنا پڑے گا؟ پھر تو حضرات محترم یہی پتہ چلتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ کہ جن کو نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، یہ لوگ تو انہی کے اندر شامل ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں اولیاء جن کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہوگا؟ فرمائیے وہی اہل تقوی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان سے متصف ہوتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ حضرات محترم پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم
حکم کو سنا کرو اور اطاعت اور فرما برداری کیا کرو۔ ہم سنتے تو بہت کچھ ہیں لیکن اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لوگوں میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ میری سنت کو، حضور کی سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کر لو۔ کتنا لازم کر لو؟ حضور نے فرمایا عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، جیسے کسی چیز کو دانتوں سے زور سے پکڑ لیا جاتا ہے، اس طرح حضور کی سنت کو اور حضور کی صحابہ کی سنت کو اپنے پر لازم کر لو۔ حضرات محترم، یہ راہ مستقیم ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ الفاظ مبارک ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ کیا کرنا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، حضور کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور خاص بچو، ڈرو اس بات سے، وَمُحْدَثَانِ الْأُمُورِ، بہت سے امور جو ہیں وہ نئے ایجاد کر دیے جاتے ہیں جو بدعت ہوتے ہیں، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت جو ہوتی ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر گمراہی جو ہے پھر وہ